بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین انا للہ و انا الیہ راجعون۔ النور چینل پر میرے پیارے پیارے دوستوں کو محرم الحرام کا پہلا سلام۔ یقیناً آپ سب نے کل کی رات محرم الحرام کا چاند دیکھا ہوگا۔ جب محرم الحرام کا چاند آسمان پر نظر آتا ہے تو سب سے پہلے جس بات کا خیال آتا ہے وہ ہے کربلا کی زمین۔ وہ ہے ایسی زمین جہاں پر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کے بیٹے امام حسین علیہ السلام اپنی پوری فیملی کے ساتھ گئے اور اسلام کی حفاظت کے لیے، اللہ کے پیغام کی حفاظت کے لیے آپ نے کربلا کی زمین پر شہادت کو قبول کیا۔ پیارے بچوں، کربلا ایک بہت وسیع کہانی ہے، ایک ایسی کہانی جس میں آپ کے لیے سننے کو بہت کچھ ہے، جس میں آپ کو سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ کربلا ایک ایسا ملک، ایک ایسا شہر ہے، ایک ایسی بستی ہے جو بہت تھوڑے دنوں کے لیے آباد کی گئی، لیکن اس بہت تھوڑے سے دنوں کی آبادی نے پوری دنیا کو ہمیشہ کے لیے امپریس کر دیا، انسپائر کر دیا۔ وہاں پر جو لوگ تھے، جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں قربانی دی، وہ بہت ساری فیملیز کے تھے۔ وہ صرف ہولی پروفٹ کی فیملی نہیں تھی، بلکہ وہ لوگ بھی تھے جو ہولی پروفٹ کی فیملی سے محبت کرتے تھے۔ اس لیے جب ہم کربلا کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سارے میسیجز آتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ محرم الحرام اور ایام عزا کے ان 60 دنوں میں آپ کے سامنے ہر وہ کہانی پیش کرنے کی کوشش کی جائے جس سے ہماری زندگی بدل سکتی ہے، کیونکہ محرم صرف شہادتوں کا مہینہ نہیں ہے، صرف کربلا کا مہینہ نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو چینج کرنے کا مہینہ ہے۔ فرسٹ منتھ ہے نا اس سال کا، ہر اسلامک کیلنڈر کا یہ فرسٹ منتھ ہے۔ تو جب بھی کوئی فرسٹ منتھ آتا ہے کسی بھی کیلنڈر کا ہو تو سب سے پہلے ہم کیا چیز سوچتے ہیں؟ یہی چیز کہ ہم نے پیچھے کیا کیا اور ہم نے آگے کیا کرنا ہے۔ کربلا جیسے آپ سب جانتے ہیں، اس کا پہلا تعارف، اس کا پہلا انٹروڈکشن، جو پہلا نام کربلا سنتے ہی آپ کے ذہن پر آتا ہے، وہ کس کا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا۔ تو آج ہم اپنی کہانی کی ابتدا، محرم الحرام کی کہانیوں کی ابتدا امام حسین علیہ السلام کی کہانی سے کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے، یعنی ان کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے چھوٹے بیٹے۔ امام حسین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری بلیسنگز، بہت سارے تحفے، بہت ساری اسپیشل چیزیں دی تھیں، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی ویلیو کو مومنوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے بہت انکریز کر دیا۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ آپ امام ہیں، آپ حضرت علی کے بیٹے ہیں، ان کے بعد امام حسن علیہ السلام، اور امام حسن علیہ السلام کے بعد امامت آپ کے پاس آئی۔ دوسرا یہ کہ امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے مانگی جانے والی، ان کے توسل سے مانگے جانے والی دعائیں اللہ تعالیٰ جلدی قبول کر لیا کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام 3 شعبان کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ سب جانتے ہیں جب کسی کے گھر میں کوئی بیبی آتا ہے تو لوگ اس کو کنگریچولیٹ کرنے آتے ہیں، اس کو مبارکباد دینے آتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام وہ نیو بورن تھے، وہ نئے بچے تھے کہ جن کے پیدا ہونے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ہولی پروفٹ کے پاس بھیجا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا، اور ان کو یہ بھی بتایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب امام حسین علیہ السلام کو کربلا کی زمین پر شہید کر دیا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام کی پیدائش پر جہاں ہولی پروفٹ بہت خوش ہوئے، وہاں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو یہ میسج دیا تو آپ بہت
سیڈ ہو گئے، اب بہت رنجیدہ ہو گئے، بہت غمگین ہو گئے. اور امام حسین علیہ السلام کی یہ بات سننے پر، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں سننے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت روئے. جب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے بابا کو روتے دیکھا تو آپ نے ان سے سوال کیا کہ وہ کیوں رو رہے ہیں، آج تو اتنا ہیپی دن ہے، ان کے گھر ان کا بیٹا پیدا ہوا ہے. تو ہولی پروفٹ نے پھر ان کو سب بتایا کہ کس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو امام حسین کی شہادت کی خبر دی. تو جناب فاطمہ نے رسول خدا سے پوچھا کیا جس وقت امام حسین شہید ہوں گے ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا؟ تو جن رسول خدا نے کہا نہیں جن میری پیاری بیٹی، جب امام حسین علیہ السلام کربلا کی زمین پر شہید ہوں گے تو نہ میں ان کے ساتھ ہوں گا، نہ ان کے بابا ان کے ساتھ ہوں گے، نہ آپ ان کے ساتھ ہوں گی، نہ ان کے بھائی امام حسن علیہ السلام ان کے ساتھ ہوں گے. ان پر کسی کو رونے نہیں دیا جائے گا جو کربلا میں ہوگا. لیکن امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر رونے کے لیے ایک قوم ایسی آئے گی جو امام حسین پر بہت روئے گی، انہیں بہت یاد کرے گی، ان کی یاد میں عزاداری کیا کرے گی، مجلسیں منعقد کیا کرے گی، جلوس نکالا کرے گی، ان کو ہر وقت یاد رکھے گی اپنی دعاؤں میں بھی، اور جب بھی ان کو کوئی ضرورت کوئی مشکل ہوگی تو امام حسین کو یاد کرے گی، اور سب سے بڑھ کر امام حسین کا تھینک یو کرے گی کہ انہوں نے اللہ کے بیسٹ دین کو، اسلام کو بچایا. جناب فاطمہ الزہرا نے کہا جو لوگ میرے بیٹے حضرت امام حسین علیہ السلام پر روئیں گے میں ان کو جنت کی خوشخبری سناتی ہوں. پیارے بچوں، امام حسین علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں سے کہا کہ وہ زمین پر جا کر رسول خدا کو کنگریچولیٹ کرے، مبارکباد دے. جب فرشتوں کی یہ فوج زمین کی طرف آ رہی تھی تو انہوں نے ایک آئلینڈ میں ایک فرشتہ دیکھا. جی فرشتہ آئلینڈ میں، لیکن اس فرشتے کے پر نہیں تھے. اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا تھا، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پنش کیا تھا اور اس کے پر جلا دیے تھے. تو اس لیے اب وہ باقی اینجلز کی طرح، باقی فرشتوں کی طرح اڑ نہیں سکتا تھا. اس کا نام تھا فطرس. جب سارے فرشتے وہاں سے گزرے تو فطرس نے پوچھا یہ فرشتوں کا لشکر کہاں جا رہا ہے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ یہ رسول خدا کو کنگریچولیٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. فطرس بہت سیڈ ہوا اور اس نے سوچا اگر میرے پر ہوتے تو میں بھی ان فرشتوں کے ساتھ اڑ کر چلا جاتا. اس پر ان کو فرشتہ حضرت جبرائیل نے کہا آپ کو ہم لے جاتے ہیں، آپ ہولی پروفٹ کے پاس جائیے، ان سے سوری کیجئے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی سوری ایکسیپٹ کر لے گا. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ سارے فرشتے پہنچے، فطرس نے اپنی کہانی بیان کی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جھولے کی طرف اشارہ کیا جس جھولے میں امام حسین علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، اور کہا کہ تم جاؤ اور اس جھولے کے ساتھ مس ہو جاؤ، یعنی اپنے آپ کو اس سے ٹچ کر دو. فطرس اس جھولے کے پاس گیا، اس نے امام حسین کے جھولے سے خود کو ٹچ کیا اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اس کے پر واپس آ گئے. اس طرح امام حسین علیہ السلام کی زندگی کی ابتدا کس چیز سے ہوئی؟ ہیلپ کرنے سے، مدد کرنے سے، اپنے پیار کرنے والوں کی مدد کرنے سے. اور ہم سب اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام، حضرت رسول خدا کی ساری فیملی جو بھی ان سے پیار کرتا ہے، بہت زیادہ پیار کرتا ہے، ان کو اکیلا نہیں چھوڑا کرتے ہیں. تو پیارے بچوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام سے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے. آپ کبھی انہیں اپنے کندھے پر بٹھاتے، انہیں باہر لے کر جاتے کندھے پر بٹھا کر، وہ سواری کراتے ان کو، اور کبھی تو ایسا ہوتا کہ آپ ان کا چہرہ چومتے، ان کو پیار بہت زیادہ کرتے. آپ کو نہیں پسند تھا کہ امام حسین علیہ السلام کبھی بھی سیڈ ہوں یا کبھی بھی روئیں. ایک دفعہ رسول خدا مسجد نبوی میں بیٹھے تھے. آپ جانتے ہیں نا مسجد نبوی کہاں ہے؟ جی بالکل، وہ جو گرین گنبد والی مسجد جہاں پہ رسول خدا کا روضہ مبارک ہے مدینہ میں، وہاں پر بیٹھے لوگوں سے بات کر رہے تھے، اپنی سیٹ پر بیٹھے تھے، اپنے ممبر پر بیٹھے تھے.
تو امام حسین علیہ السلام جو چھوٹے سے تھے بھاگتے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہوئے. جیسے ہی وہ داخل ہوئے تو وہ تھوڑا سا گرنے لگے ان کو, تو رسول خدا فوراً اپنی سیٹ چھوڑ کر بھاگے اور امام حسین علیہ السلام کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور انہیں اپنے ساتھ لے کر آئے اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو جو میرے نواسے امام حسین سے پیار کرے گا میں اس سے پیار کروں گا, میں اس سے خوش رہوں گا. جو ان کو تکلیف پہنچائے گا میں ان کو تکلیف پہنچاؤں گا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ امام حسین علیہ السلام نجات کی کشتی ہیں. نجات کی کشتی مینز یعنی جس نے امام حسین علیہ السلام کے کیریکٹر کو, ان کی پرسنالٹی کو اپنی ذات میں شامل کیا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے بخشش کے راستے کھول دے گا. اور سب سے فیمس کوٹ, سب سے فیمس بات وہ یہ ہے کہ رسول خدا نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین, میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں. تو پیارے بچوں, محرم الحرام امام حسین علیہ السلام کا مہینہ ہے. وہ امام حسین علیہ السلام جنہوں نے اس دنیا میں بہت سارے لوگوں کو امپریس کیا. اگر آپ کبھی جا کر بڑی پرسنالٹیز کی کتابیں اور بکس پڑھیں اور ان کی لکھی ہوئی چیزیں, ان کے ایسیز اور ان کی سپیچز سنیں تو بہت سارے بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے انسپریشن لی, امام حسین علیہ السلام سے حوصلہ لیا, امام حسین علیہ السلام سے ہمت لی کہ کس طرح سے جھوٹ کا مقابلہ کیا جاتا ہے, کس طرح سے اللہ کے دشمن کا مقابلہ کیا جاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت سارے ویپنز ہوں. اگر آپ اللہ سے قریب ہیں, اللہ کو جانتے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ سے محبت کرتے ہیں, ہولی پروفٹ سے محبت کرتے ہیں, ان کی فیملی سے محبت کرتے ہیں, تو کوئی مشکل نہیں رہتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب اور باقی جتنے بھی عزادار جہاں پر بھی امام حسین علیہ السلام کو یاد کر رہے ہیں وہ سب محفوظ رہیں. عزاداری کی حفاظت بھی کیجیے, عزادار کی حفاظت بھی کیجیے, اپنا بھی خیال رکھیے, دوسروں کا بھی خیال رکھیے, اور ماہ محرم الحرام چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے ساتھ اپنی زندگی میں بڑی بڑی نیکیاں اور بڑے بڑے اجر حاصل کیجیے. پروردگار عالم آپ سب کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ کل کی کہانی کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.